مومنین، اس وقت افضال نقوی صاحب کے گھر پر مردانی جزا اب سے چند لمحوں بعد شروع ہونے والی ہے۔ آپ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت فرمائیں۔ منظر نہیں دیکھا
محمد والے محمد صلوات صلی اللہ محمد والے محمد.
کے تجھے شامل شہے بولا یہ سب ہے فیض ڈالے آلے مصطفیٰ توبہ ہوئی قبول ملے شاہ کربلا تنہا کیا مانا اے رسول خود بخش دی سب کے مشکل کشا ہے میرے علی جی سب کے مشکل کشا ہے میرے علی بات ایسی ٹھگی چپی کیا ہے سب کے مشکل کشا ہے میرے علی بات ایسی ٹھگی چھپی کیا ہے شک ہے پکار کر دیکھو شک ہے پکار کر دیکھو بھئی ہاتھ کنگن کو آج سی کیا ہے جو باب شہر علم کا شہدا ہوا نہیں جو باب شہر علم کا شہدا ہوا نہیں اس کا پتا ہے کون کسی کو پتا نہیں جو باب شہر علم کا شہدا ہوا نہیں اس کا پتا ہے کون کسی کو پتا نہیں تاہم اس کی نسل رہے گی انگوٹھا ٹیک اس کی نسل رہے گی انگوٹھا ٹیک کاغذ قلم رسول کو جس نے دیا نہیں اس کی نسل رہے گی انگوٹھا ٹیک کاغذ قلم رسول کو جس نے دیا نہیں دس کا ایک نوٹ بھی گر جائے کسی کا جو کہیں دس کا ایک نوٹ بھی گر جائے کسی کا جو کہیں ہم نے دیکھا ہے بڑی دیر وہ پچھتاتا ہے ہم نے 10 کا ایک نوٹ کسی کا بھی جو گر جائے کہیں ہم نے دیکھا ہے بڑی دیر وہ پچھتاتا ہے جانے کیا بات ہے شبیر تیرے غم میں کہ ہم
جانے کیا بات ہے شبیر تیرے غم میں کہ ہم خرچ جتنا بھی کریں اتنا مزہ آتا ہے، خرچ جتنا بھی کریں اتنا ہمارے سوا۔ جس کو بھی محمد کا وسیلہ نہیں ملتا، جس کو بھی محمد کا وسیلہ نہیں ملتا، جنت تو بڑی بات ہے رستہ نہیں ملتا، جنت تو بڑی بات ہے رستہ نہیں ملتا۔ نسلوں کا لہو مانگتا ہے عشق محمد، نسلوں کا لہو جی مانگتا ہے عشق محمد، یہ عشق کہیں دور بھی سستا نہیں ملتا۔ جیسا کہ محمد کے نواسے نے کیا ہے، جیسا کہ محمد کے نواسے نے کیا ہے، ایسا کہیں تاریخ میں سجدہ نہیں ملتا۔ یہ آل محمد ہے کہ پوشاک میں جن کے بڑا اچھا یہ آل محمد ہے کہ پوشاک میں جن کے پیوند تو مل جاتے ہیں دھبا نہیں ملتا۔ یہ آل محمد ہے کہ پوشاک میں جن کے پیوند تو مل جاتے ہیں دھبا نہیں ملتا۔ حق فاطمہ زہرا کا جو اصحاب نہ کھاتے، حق فاطمہ زہرا کا جو اصحاب نہ کھاتے، دنیا میں مسلمان کوئی بھوکا نہیں مرتا۔ حق فاطمہ زہرا کا جو اصحاب نہ کھاتے، دنیا میں مسلمان کوئی بھوکا نہیں مرتا۔ جس روز سے ہے نہر پہ عباس کا قبضہ، جس روز سے نہر پہ عباس کا قبضہ، بھوکے تو بہت ملتے ہیں پیاسا نہیں ملتا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الى قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر وليال العشر والشفع والقدر واللیل اذا یسر، هل فی ذلک قسم الذی حضر۔ صلوات علی محمد و آل بیانی سے ادا کی آج دوسری مجلس بعنوان تبلیغ نبوت اور تہذیب عزاداری آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ یہ مجلسیں امن کا پیغام دیتی ہیں، یہ مجلسیں محبت کا پیغام دیتی ہیں، یہ مجلسیں یزیدیت کے منہ پہ تماچا ہیں، یہ مجلسیں یزیدیت کے منہ پہ تماچا ہیں۔ جو کوئی بھی ان مجلسوں سے تمسک پا لے تو وہ ہور بن جاتا ہے، جو منہ موڑ لے وہ ہرملا کہلاتا ہے۔ کل جہاں پہ گفتگو اس مقام پہ پہنچی تھی، جناب آدم کے قصے سے حضرت ابراہیم کے قصے پہ گفتگو چلی ہے، تو ہم اپنی تہذیب عزاداری میں کوئی چیز ہم اپنے گھر سے نہیں لائے، ہر چیز یا تو ہم قرآن سے لے کے آئے ہیں یا تو سنت انبیاء سے لے کے آئے ہیں۔ ہم اپنی تہذیب عزاداری میں گریہ اور ماتم لے کے آئے ہیں تو یہ جناب آدم کی سنت سے لائے ہیں۔ ہم مرثی اپنی تہذیب عزاداری میں لائے ہیں تو جناب آدم کی سنت سے لے کے آئے ہیں۔ ہم اپنی تہذیب عزاداری میں نوحہ لے کے آئے تو جناب نوح کی شریعت سے لے کے آئے ہیں۔ گریہ بھی جناب نوح کی شریعت سے لائے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں ہم انبیاء کی شریعت سے لا رہے ہیں یا تو ہم قرآن سے لے کے آ رہے ہیں۔ آج اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے عزاداری کو قرآن سے ثابت انشاءاللہ کریں گے۔ کل جس مقام پہ بات روکی تھی کہ مقام یہ تھا کہ جناب ابراہیم کی قربانی
چھوٹی قربانی تھی، امام حسین کی قربانی ذبح عظیم قربانی تھی. مگر جب بھی تاریخ میں کوئی سب سے بڑا واقعہ ہوتا ہے تو تاریخ اس چیز کو محفوظ کیا کرتی ہے، ہر بڑے واقعے کو تاریخ محفوظ کرتی ہے. اب سوال یہ ہے کہ جناب ابراہیم نے قربانی دی، مگر جناب ابراہیم کی قربانی کا وقت نہیں معلوم تھا، دن نہیں معلوم تھا کہ جناب ابراہیم نے جو قربانی دی دن کیا تھا، وقت کون سا تھا، ظہر کا وقت تھا، مغرب کا وقت تھا، بعد زوال کا وقت تھا، فجر کا وقت تھا، کون سا وقت تھا، یہ وقت ہمیں نہیں ملتا. حسین کی قربانی ہے سب سے بڑی قربانی، سب سے بڑی قربانی ہے. اب قرآن کی کچھ آیتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا، منظر عزاداری کا، کربلا کا منظر ان آیتوں پہ رکھتے چلیں گے. اب کیا ہوا کہ جو بڑی قربانی ہوتی ہے اللہ اس کو محفوظ کرتا ہے، اور مولا حسین نے اللہ کا پورا دین بچایا. تو جب اللہ کا دین بچایا تو اللہ حسین کا ذکر آپ قرآن میں نہ کرے تو یہ ممکن نہیں ہے. ذکر قرآن میں اللہ نے کیا، اب تلاش کرنا ہمارا کام ہے. اب اللہ نے قرآن میں کیا ارشاد فرمایا، فرمایا والفجر ولیال عشر والشفع والبدر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم الذی حجر. یہ سورہ فجر کی ابتدائی آیات ہیں، اور اس سورہ والفجر کو آل محمد کا گھرانہ سورہ حسین کے نام سے پکارتا ہے. یہ سورہ حسین ہے. اللہ فرما رہا ہے فجر کی قسم، 10 مسلسل گزرنے والی راتوں کی قسم، 2 کی قسم اور 1 کی قسم، اور اس رات کی قسم جو آہستہ آہستہ ڈھل رہی ہے. علامہ فیضی نے اپنی تفسیر میں لکھا کہ یہ جو 10 راتوں کا ذکر ہے یہ ماہ محرم الحرام کی شروع کی 10 راتوں کی بات ہو رہی ہے. تو اب اگر ان کی تفسیر کے مطابق اس آیت ان کی تفسیر کے مطابق اس کے ذیل میں اگر بات کی جائے، ترجمہ کیا جائے، تو یہ ترجمہ درست ہو سکتا ہے نا کہ صبح عاشور کی قسم، 10 مسلسل گزرنے والے راتوں کی قسم، پھر اللہ نے کہا 2 کی قسم اور 1 کی قسم. اب کربلا کا منظر اس آیت پہ بٹھاتے چلتے ہیں. کربلا میں 3 امام موجود تھے، امام حسین، امام سجاد، امام باقر، 3 امام موجود تھے. اللہ نے قسم کھائی 2 کی قسم اور 1 کی قسم. اللہ ڈائریکٹ کہہ دیتا 3 کی قسم، نہیں، اللہ نے 2 کی قسم اور 1 کی قسم الگ الگ قسم کھا کے کیا بتا دیا. اللہ بتانا یہ چاہ رہا ہے جب ہستی ایک ہے تو اس کی تنہائی کی قسم، اور ہستی 2 تھی تو ان کی قسم. کربلا میں 3 امام ایک کربلا میں رہ گئے، 2 قیدی بن کر چلے. کربلا کا منظر سورہ فجر کی آیتوں میں بیٹھ گیا. تو ایک تو یہ سے ہماری عزاداری ثابت ہو رہی ہے کربلا اس سورہ فجر سے. اب ایک بجے فجر کا وقت، امام حسین کی قربانی کا جو آغاز شروع ہوا، وقت آ گیا فجر کا وقت، بڑی قربانی. اب امام حسین کی شہادت کا وقت کیا تھا، وہ عصر کا وقت تھا. اب چند آپ کے سامنے کچھ پیش کرتا ہوں، عصر کا وقت تھا. اب سوال یہ ہے کہ جو لوگ امام حسین کو قتل کر رہے تھے وہ نقصان و خسارے میں تھے یا نہیں؟ وہ نقصان و خسارے میں تھے. اچھا، جن لوگوں نے امام حسین پر ایمان لائے وہ فائدے میں تھے یا نہیں؟ ایمان لائے فائدے میں تھے. جب ایمان لائے تو عمل صالح کر رہے تھے، ان کا ہر عمل صالح چلا آ رہا تھا. جب عمل صالح ان کا عمل تھا تو انہوں نے نہ صبر کو چھوڑا ہوا تھا، حق پر موجود تھے. یہ منظر پورا ہے. اب سورہ میں اللہ کیا ارشاد فرما رہا ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہ کہہ رہا ہے قسم ہے عصر کی، جب انسان نقصان میں ہے سوائے ان کے جو ایمان لائے اور عمل صالح انجام دیتے رہے. اب اگر کربلا کا منظر ان آیاتوں پہ رکھتے چلیں تو امام حسین کی شہادت کا وقت عصر کا وقت تھا. جو لوگ امام حسین کو قتل کر رہے تھے وہ تمام لوگ خسارے اور نقصان میں تھے. جنہوں نے امام حسین کا ساتھ دیا، ایمان لائے، وہ حق اور صبر کی، جنہوں نے امام حسین کا ساتھ کیا ان کا عمل صالح بنتا چلا گیا، وہ حق پر بھی تھے، صبر کا دامن بھی نہ چھوٹا. تو عزاداری کے ایک منظر اس آیت میں بھی آ گیا. اب دوسرا سوال یہ ہے کہ ہماری جو مجلسیں ہیں یہ مجلسیں بھی ہم کہیں اور سے نہیں لائے، یہ مجلسیں بھی قرآن میں موجود ہیں. اسی سورہ عصر میں اللہ جو فرما رہا ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اللہ کہہ رہا ہے حق اور صبر کا پیغام ایک دوسرے تک پہنچاتے رہو، حق اور صبر ایک دوسرے کو بتاتے رہو. پوری تاریخ آدم و عالم میں ہماری ہی مجلسیں ہیں جدھر حق بھی بیان ہوتا ہے، صبر بھی بیان ہوتا ہے. مجلس کے 2 حصے ہوتے ہیں، ایک حصہ فضائل کا، ایک حصہ مسائل کا. جب ہم فضائل پڑھتے ہیں تو آل محمد کا حق بیان کرتے ہیں، اور جب مسائل بیان کرتے ہیں تو آل محمد کا صبر بیان کرتے ہیں.
مصائب میں صبر بیان کرتے ہیں، اور ہماری مجلسوں میں دو ہی حصے ہوتے ہیں، فضائل و مصائب۔ حق بھی بیان یہیں سے ہوتا ہے، صبر بھی یہیں سے بیان ہوتا ہے، تو ہماری مجلسیں تو قرآن سے ثابت ہو گئی۔ اب چلتے ہیں، یا رسول اللہ آپ بتا دیجئے یہ مجلس کہتے کسے ہیں؟ تو نبی نے فرمایا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجلسوں کو زینت دو ابو طالب کے بیٹے علی کے ذکر سے۔ نبی نے یہ کہہ کے قیامت تک کے یہ فیصلہ کر دیا، میزان دے دیا، اب جہاں بھی ذکر علی ہوگا وہی مجلس کہلائے گی، جہاں علی کا ذکر ہوگا زینت بھی وہی ہوگی، جہاں علی کا ذکر نہیں ہوگا وہاں زینت نہیں ہوتی۔ تو فیصلہ ہو گیا نا، جن اجتماعات میں علی کا ذکر ہوگا وہی مبارک کہلائیں گے، جہاں علی کا ذکر نہیں ہوگا وہی اجتماعات منحوس کہلائیں گے۔ محمد والے محمد صلوات۔ تو سورہ فجر میں بھی عزاداری کا بیان آ گیا، سورہ عصر میں بھی عزاداری کا بیان آ گیا۔ اب ایک اور سورہ ہے قرآن کا نام ہے 19واں سورہ، سورہ مریم۔ اس میں بھی اللہ نے کربلا کا ذکر رکھا ہے، عزاداری کو اس میں بھی محفوظ رکھا ہے، بالکل ابتدائی آیات ہے۔ اسٹارٹ ہوا سورہ کہاں سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کاف ہا یا عین صاد، یہ ہے حروف مقطعات۔ معصوم سے جب پوچھا گیا مولا حروف مقطعات کا مطلب کیا ہے، اب مولا نے کیا فرمایا؟ کاف ہا یا عین صاد۔ کاف کربلا کی ہے، ہا سے مراد شہادت ہے، عین سے مراد آتش یعنی پیاس۔ کاف ہا یا عین صاد، کاف کربلا، ہا شہادت حسین، یا ایک سلوات ہے محمد لانتی، اور عین سے آتش پیاس، اور آخر میں جو سواد کے صبر حسین۔ تو اللہ نے شارٹ ہینڈ میں کربلا کو قرآن میں رکھ دیا، شارٹ ہینڈ میں کربلا کو قرآن میں رکھ دیا۔ اب یہ سورہ کا آغاز یہاں سے ہو گیا، اب آگے کا سورہ چلا۔ اچھا، جب ہجرت حبشہ ہوئی، جناب جعفر طیار نے یہ ہجرت حبشہ، ہوا کیا تھا کہ مسلمانوں پہ بڑا ظلم و ستم ہو رہا تھا، بڑا ظلم و ستم ہو رہا تھا، کوئی مسلمانوں کو پناہ دینے کے لیے نہیں تھا۔ اب وہ عیسائی بادشاہ نجاشی نام تھا اس کا، وہ بڑا رحم دل بادشاہ تھا، وہ ظلم کو پسند نہیں کرتا تھا، تو اس سے مسلمانوں نے پناہ لی، اس بادشاہ نے مسلمانوں کو پناہ دے دی۔ کافر مسلمانوں کو قتل کر رہے تھے، اب جیسے یہ مسلمان اس عیسائی کے پاس پناہ لینے گئے، اب کافر پیچھے پیچھے اس کے گئے مسلمانوں کے، اور اس بادشاہ سے جا کے کہا کہ ان کو پناہ نہ دینا، کہا کہ ان کا نظریہ یہ کہ مسلمان ہیں، عیسائیوں کا نظریہ کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اللہ کے نبی ہیں۔ اب یہ ان کا آخری حربہ یہ تھا کہ کسی طرح مسلمانوں کو ہرا دے تاکہ یہ بادشاہ ان کو اپنی پناہ سے نکال دے، یہ مقصد تھا ان کافروں کا۔ مگر وہ بادشاہ جو تھا رحم دل بادشاہ تھا، ظلم پسند نہیں کرتا تھا۔ اب اس نے کیا کیا، اس نے جناب جعفر طیار سے یہ کہا کہ اچھا آپ کا قرآن حق ہے تو آپ کوئی سی بھی قرآن کی سورہ سنائیں۔ اب جناب جعفر طیار نے سورہ مریم کا آغاز شروع کر دیا۔ جیسے سورہ مریم کا آغاز کے جیسے ابتدا ہوئی، فوراً نجاشی بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، بادشاہ وہیں رونے لگا، درباری رونے لگے۔ اب ہوا کیا، مجھے نہیں معلوم کہ سورہ شروع ہوتے ہی بادشاہ کی آنکھوں میں کیوں آنسو آ گئے، مگر اتنا معلوم ہے کہ نام حسین نے وہ کشش رکھی ہے کہ جس سے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اب کہیں مجھے نہیں معلوم یہ ہوا کیا، اگر جناب جعفر طیار نے کاف ہا یا عین صاد پڑھا، بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، گریہ کرنے لگا، شاید کربلا کی تاثیر نے بادشاہ کو رلا دیا۔ یہ سورہ یہاں سے شروع ہوا۔ اب اسی سورہ میں جناب زکریا ان کا بھی تذکرہ آیا آگے آیتوں میں کہ جناب زکریا محراب عبادت میں اللہ سے انہوں نے دعا کی، پروردگار مجھے ایک بیٹا دے جو میرا وارث بنے۔ انہوں نے بیٹے کی دعا کی، اللہ نے یحییٰ جیسا بیٹا دے دیا، جناب زکریا کو یحییٰ جیسا بیٹا دے دیا۔ ابھی بیٹا آغوش میں آیا، چھوٹا ہے، ادھر سے جبرائیل آئے، جبرائیل نے آ کے کہا اے زکریا کہ جو تمہارا بیٹا ہے نا یحییٰ، اس کا سر کاٹا جائے گا۔ یہ سنا کہ جب سنا نا اس کا سر کاٹا جائے گا، زاروں قطار رونے لگے، اتنا روئے کہ جہاں جا کے درس دیا کرتے تھے
کچھ دنوں تک درس دینا بھی بند کر دیا. اتنا روئے, بہت گریہ کیا اپنے بیٹے کی یہ خبر سن کے. اللہ نے کہا زکریا اپنے بیٹے کی خبر سنی کہ اس کا سر کاٹا جائے گا, تو اتنا تم نے گریہ کیا. جانتے ہو آخری نبی کے نواسے کے ساتھ کیا ہوگا؟ تمہیں تمہارا بیٹا محبوب ہے, آخری نبی کا نواسا. کہنے لگے آخری نبی کا نواسا محبوب ہے, کہا اسے 3 روز کا بھوکا پیاسا بے دردی سے قتل کیا جائے گا. کہا تمہارے بیٹے کو تو صرف سر تن سے جدا کیا جائے گا, مگر حسین کا سر تن سے جدا کرنے کے بعد روح کے نیزہ پہ بلند بھی کیا جائے گا. اجرکم اللہ. جناب زکریا اب جب واقعہ آگے ہوا, جناب زکریا نے جبرائیل آئے, ان سے کہا کہ مجھے ذرا اسماء پنجتن کے نام بتائیں, اسماء الحسنی کے نام سکھا دیں. 5 نام جناب زکریا کو تعلیم فرمائے جناب جبرائیل نے. 4 نام لیے, محمد رسول اللہ کا نام لیا, مولا علی کا نام لیا, بی بی سیدہ کا نام لیا, امام حسن کا نام لیا. یہ 4 نام لیے, دل بڑا خوش ہو گیا. جیسے ہی 5واں نام تعلیم فرمایا یا حسین کا, جیسے ہی یا حسین کہا تو فوراً آنکھوں میں آنسو آ گئے, دل پھٹنے لگا. فوراً کہنے لگے, آنکھوں میں آنسو گریہ کرنے لگے. کہنے لگے پروردگار اب تک میں نے جو 4 نام لیے اس سے تو میں بڑا خوش ہوا, مگر 5ویں نام میں ایسی کیا تاثیر ہے کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہ یہ جو 5واں نام ہے, پنجتن کا جو 5واں چراغ ہے, اسے کربلا کے میدان میں بے دردی سے قتل کیا جائے گا. جناب زکریا نے امام حسین پہ گریہ کیا. جناب زکریا نے گریہ کیا. کل یہ بیان کیا کہ آدم نے امام حسین پہ گریہ کیا, جناب نوح نے امام حسین پہ گریہ کیا, جناب ابراہیم نے امام حسین پہ گریہ کیا, جناب زکریا نے امام حسین پہ گریہ کیا. تو مطلب اگر محشر میں خدا اگر سزا دے کہ تمام عزاداروں کو جمع کیا جائے تو آدم بھی عزادار کی صف میں کھڑے ہوں گے, نوح بھی عزادار کی صف میں کھڑے ہوں گے, تمام کے تمام انبیاء حسین کی عزادار کے صف میں کھڑے ہوں گے, اور رسول اللہ خود بھی عزادار کی صف میں ہوں گے. اب صلوات بھیجیں محمد. ایک نبی سلیمان بن داؤد, سب نے نام سنا ہے. اللہ نے یہ نبی جو ہیں ان کو اتنا مقام عطا کیا کہ تمام کے تمام جنات پر حکومت دے دی, اور ان کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی تھی. اس انگوٹھی کی وجہ سے یہ سب کچھ ان کے پاس تھا. ایک مرتبہ کیا ہوا, ان کا تخت جنہوں نے لے کے اڑا, جن لے کے تخت اڑے, ہاتھ سے انگوٹھی گر گئی. جیسے ہی انگوٹھی گر گئی, جنہوں نے تخت اٹھا کے زمین پہ رکھ دیا, کہا کہ ہم آپ کے پاس سے جا رہے ہیں. کہا کیوں, تخت کیوں نہیں اٹھا رہے؟ کہا اللہ نے کہا تھا جب تک آپ کے پاس یہ انگوٹھی رہے گی تب تک ہم آپ کی خدمت کرتے رہیں گے, تب تک ہم آپ کی خدمت گزار رہیں گے, اور جب یہ انگوٹھی آپ کے ہاتھ سے جدا ہو گئی تو ہم آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں گے. پوری جنوں پہ حکومت تھی, انگوٹھی گر گئی, تنہا رہ گئے, ادھر ادھر در بدر ٹھوکریں کھاتے پھر رہے. اب ہوا کیا, اچانک کافی عرصے بعد انگوٹھی ملی, انگوٹھی واپس لی, تمام جنات دوبارہ حاضر ہو گئے. یہ وہی سلیمان نبی کی انگوٹھی تھی جو مولا علی نے حالت رکوع میں زکات میں دی تھی. اور زکات جو ہے مال کا 40واں حصہ ہوتا ہے, 2.5% زکات نکلتی ہے مال کی, اور سلیمان نبی کی حکومت تمام جنات پر حکومت تھی. تو جو علی پورے سلیمان نبی کی حکومت زکات میں دے دے, اس علی کی حکومت کیا ہوگی؟ اور اسی موقع پر اللہ نے آیت بھی مولا علی کی شان میں اتار دی. اب مولا سے جلنے والے بعض لوگ, انہوں نے دیکھا کہ ان کی شان میں آیت آ گئی, ہم نے بھی کوشش کی, ایک جگہ نماز پڑھی, آئے یا رسول اللہ ہمارے لیے آیت آئی, نبی نے کہا نہیں آئی. انہوں نے کہا اچھا اس مقام پہ نہیں آئی, چلو اس جگہ پہ پڑھ لیتے. دوسری جگہ پہ پڑھ لی, یا رسول اللہ آیت آئی, کبھی بھی آیت نہیں آئی, اچھا اس مقام پہ پڑھ لی. مقام 40 مقام بدلے, حتیٰ کہ اس مقام پہ بھی آگے کے جہاں مولا نے نماز پڑھی تھی اس مقام پہ آ گئے. پڑھنے کے بعد یا رسول اللہ ہمارے لیے کوئی آیت آئی؟ نبی نے کہا آیت تو نہیں آئی. انتظار کرتے رہے 40 مرتبہ انہوں نے ایسا کیا. کرائے کے فقیر بلائے تھے, کہا کہ ہم ایسا کریں گے تم آ کے انگوٹھی لے جانا. کرائے کے فقیر بلا لیے, کرتے گئے, رسول کے پاس آئے, کہ یا رسول اللہ اب آیت آئی. انتظار میں کھڑے ہیں کہ شاید اب آیت آئے, اب آیت آئے, اب آیت آئے. انتظار کرتے رہے. رسول نے کہا کہ آیت تو تمہارے لیے آئے نہیں. رسول نے تو ان کو اتنا بتا دیا کہ بھائی تمہاری اس کوشش میں کچھ آیت نہیں اتری, مگر ہاں فقیر کا تو فائدہ ہو گیا, تمہاری نماز تمہارے منہ پہ ماری. ذکر علی بھی کیجئے ذکر نبی کے ساتھ,
زندگی کے ساتھ، اور حیدر کی ہم سری میں جو فریاد بن گئے ان کی نماز بھی گئی انگوشتری کے ساتھ۔ یہ وہ انگوٹھی جو سلیمان بن داؤد پہنا کرتے تھے، ان کی انگوٹھی وہ مولا نے زکات میں دے دی۔ اب یہی نبی تمام سے دوبارہ آ گئے، اب تخت لے کے دوبارہ اڑنے لگے۔ اب تخت جیسے چلا چلا ایک مقام ایسا آیا کہ تخت الٹا پھر سیدھا ہو گیا، تخت پھر الٹا پھر سیدھا، 3 مرتبہ تخت الٹ کر سیدھا ہوا۔ جنہوں نے تخت اٹھا کے زمین پہ رکھ دیا، کہا تخت اٹھا کیوں نہیں رہے؟ کہا کہ جس سرزمین پہ آپ کھڑے ہیں یہ کربلا کی سرزمین ہے، جناب سلیمان کربلا کی زمین پہ ہیں۔ کیا یہ وہ سرزمین ہے کہ جہاں نبی کا آخری نوازہ 3 روز کا بھوکا پیاسا شہید کیا جائے گا؟ جناب سلیمان نے کہا کہ امام حسین کا قاتل کون ہوگا؟ ان کو جواب میں جواب ملا کہ حسین کا قاتل وہ ہوگا جس پہ 7 آسمان اور 7 زمینوں نے لعنت بھیجی ہے۔ یزید وہ ہے جس پہ 7 آسمان اور 7 زمینوں نے لعنت بھیجی۔ یہ سن کے 4 مرتبہ جناب سلیمان نے یزید پر لعنت بھیجی، یزید پہ لعنت بھیجی۔ 7 جو جن تھے انہوں نے اس پہ آمین کہا۔ تو جناب سلیمان نے بھی امام حسین پر گریہ کیا، عزاداری یہ والے نبی نے بھی کی۔ اب جناب موسیٰ، اب یہ صاحب کتاب نبی ہیں، کتاب ان پہ اتری ہے، صاحب کتاب نبی طور پہ جا کے اللہ سے کلام کرتے تھے۔ اب گئے طور پہ، ایک مرتبہ جناب موسیٰ نے اللہ سے کہا پروردگار یہ بتا تو نے جو جنت تو بنائی ہے مگر یہ جو جہنم بنائی ہے یہ کیوں بنائی ہے؟ جنت اور جہنم۔ اب اللہ نے کہا موسیٰ ذرا کوہ طور کی فنا وادی کی طرف دیکھو۔ اب جناب موسیٰ نے وادی کی طرف دیکھا۔ اب جناب موسیٰ نے جیسے ہی دیکھا تو ایک طرف اتنا بڑا لشکر اور ایک طرف چند خیام نظر آئے۔ کہا پروردگار یہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا یہ ہے کیا؟ کہا جو اتنا بڑا لشکر ہے یہ یزیدیوں کا لشکر ہے، اور یہ جو چند خیمے لگے ہیں یہ حسینی خیام ہے۔ کہا کہ جو ان حسینی خیام والا ہوگا وہ جنت میں جائے گا، اور جو ان یزیدیوں والا ہوگا وہ جہنم میں جائے گا۔ یہ جناب موسیٰ کو اللہ نے بتا دیا۔ اس کے بعد جناب موسیٰ صاحب شریعت نبی، کتاب صاحب کتاب نبی ہیں۔ اب جناب موسیٰ کی شریعت میں جو شریعت تھی اس کے اصول دین میں ایک اصول دین تھا عاشورہ۔ جناب موسیٰ کی شریعت میں ایک اصول دین عاشورہ بھی تھا۔ جناب موسیٰ کی قسمت میں ہے عاشورہ اصول دین میں ہے۔ تو اتنا پتہ چل گیا نبی ہیں، عاشورہ اصول دین میں ہے، اور تمام کے تمام انہوں نے امام حسین پہ گریہ کرنے کا حکم دیا۔ عاشور کا دن آتا تھا 10 محرم کا، عاشورہ کے کیونکہ اصول دین میں تھا، اپنے تمام لوگوں کو جمع کرتے تھے اور روتے تھے۔ تو اتنا پتہ چل گیا کہ جو عاشور کو گریہ کرے وہ نبی کا پیرو ہے، اور جو عاشور پر تمسخر کرے وہ ابلیس کا پیرو ہے۔ اب انہوں نے جناب موسیٰ نے عاشور کو گریہ کیا، تو جناب موسیٰ عزاداری امام حسین کی تمام انبیاء آہستہ آہستہ جو آتے گئے اللہ نے ہر طرح سے عزاداری کی طرف کیا، سب نے امام حسین پر گریہ کیا۔ اب آخری نبی آ گئے، رسول اللہ آ گئے، آغوش میں امام حسین ہے، آغوش میں مولا حسین۔ تمام انبیاء نے تو گریہ کیا، اب نبی گریہ نہ کریں تو یہ ممکن تو نہیں ہے۔ اب نبی نے حسین کو اپنی آغوش میں لیا، سامنے جناب سیدہ دیکھ رہی ہیں، کئی مرتبہ گلے کا بوسہ لیا، گلے کا بوسہ لیتے رہے۔ بی بی آگے آئیں اور اتنا کہا بابا یہ بتائیے کہ آپ حسین کے بار بار گلے کا بوسہ کیوں لیتے ہیں؟ تو فرمایا سیدہ ذرا علی کو بلا کر لائیے۔ مولا علی کو بلایا، مولا سے کہا یا رسول اللہ نے کہا اے علی ذرا سیدہ کا بازو تھام لیجئے۔ جیسے ہی مولا نے سیدہ کا بازو تھاما تو رسول اللہ نے کہا سیدہ یہ تمہارا وہ بیٹا ہے جسے میری امت 3 روز کا بھوکا پیاسا بے دردی سے کربلا کے میدان میں قتل کرے گی۔ جب ماں نے یہ سنا تو ایک مرتبہ تڑپ کر کہنے لگی بابا آپ ہوں گے؟ فرمایا سیدہ اس وقت میں نہیں ہوں گا۔ کہا علی ہوں گے؟ کہا علی بھی نہیں ہوں گے۔ کہا سیدہ تم بھی نہیں ہوگی، حسن بھی نہیں ہوگا۔ ایک مرتبہ تڑپ کر کہنے لگی بابا میرے حسین کو روئے گا کون؟ میرے لال پہ آنسو بہائے گا کون؟ فرمایا سیدہ اللہ ایک ایسی قوم پیدا کرے گا جس کے بزرگ حسین کے بزرگ پہ روئیں گے، جس کے جوان حسین کے جوانوں کو روئیں گے، جن کے بچے حسین کے بچوں کو روئیں گے، جن کی عورتیں حسین کی عورتوں کو روئیں گی۔ اتنا سنا امام حسین اٹھے، نانا کی آغوش میں آئے اور آ کر کہنے لگے نانا میرے رونے والے کو آپ کیا دیں گے؟ نبی نے فرمایا میں شافع محشر ہوں، میں حسین تمہارے رونے والوں کی میں محشر میں شفاعت کروں گا۔ آغوش چھوڑی، بابا کے پاس آئے، کہا بابا آپ میرے رونے والوں کو کیا دیں
کربلا سے گزرے، جسے کربلا میں قتل ہونا تھا، آج کربلا کا مسافر کربلا پہنچ گیا، کربلا پہنچ گئے مولا حسین، خیمے لگا دیے گئے۔ پہلے تو مولا حسین نے بنی اسد سے سرزمین کربلا خریدی، جیسے ہی زمین خریدی نا، کہا زمین خریدنے کے بعد کہا کہ یہ زمین ہم تم کو واپس ہدیہ کر دیتے ہیں۔ کہنے لگے مولا زمین ہمیں ہدیہ واپس، کہنے لگے یہ سرزمین ہم نے لے لی ہے، یہ قیامت تک ہمارا یہاں قیام رہے گا۔ ان لوگوں بنی اسد کے لوگوں سے کہا کہ دیکھو کتنے دن رہ گئے ہیں، اس کے بعد ہمارے یہاں لاشیں پڑے ہوں گے، تم ہمارے لاشوں کو آ کے دفنا دینا۔ اور اتنا کہا، جب مولا حسین کربلا پہنچے نا، کربلا پہنچ کے مولا حسین نے جناب علی اکبر کو یاد نہیں کیا، جناب عباس کو یاد نہیں کیا، کربلا پہنچے تو اپنے عزاداروں کو یاد کیا۔ بنی اسد کے لوگوں سے کہا، اے بنی اسد کے لوگوں، جب میرا یہاں روزہ بن جائے گا، ایک وقت آئے گا یا قبریں بنی ہوں گی، میرے عزادار آئیں گے، تو پہلا کام یہ کرنا انہیں میری قبر کا پتہ بتا دینا، دوسرا کام یہ کرنا کہ انہیں 3 روز کا اپنا مہمان رکھنا، اور اگر ان سے کوئی خطا ہو جائے تو خطا کو درگزر کر دینا۔ اتنا کرنا۔ جیسے مولا نے کہا، بنی اسد والوں سے کہا ہمارے لاشیں یہاں پڑے ہوں گے، تم آ کے ہمارے لاشیں دفنا دینا، ہم سے وعدہ کرو لاشیں دفنا دو گے نا؟ کہنے لگے ہاں مولا وعدہ رہا، ہم آپ کے لاشیں دفنا دیں گے۔ بنی اسد والے جانے لگے، مولا نے کہا ذرا اپنی عورتوں کو بھیجو۔ اب خواتین آئی، مولا نے خواتینوں سے کہا کہ اگر تمہارے مرد یزیدی لشکر کے خوف سے ہمارے لاشوں کو نہ دفنائیں تو تم فرات پہ پانی بھرنے کے بہانے آنا، ایک ایک چادر اپنے ہاتھوں میں لانا، ہمارے لاشوں پہ چادر بچھاتے جانا۔ جیسے ان لوگوں کو اتنا کہا، بیویوں نے وعدہ کیا مولا ہم کریں گے، چلے گئے۔ فرمایا ذرا اپنے بچوں کو تو بھیجو، بچوں کو بلایا، چھوٹے چھوٹے بچے آئے، مولا نے ان بچوں کو دیکھ کر کہا اے چھوٹے بچوں، ہمارے گھر بھی چھوٹے بچے ہیں، ہمارے گھر بھی سکینہ ہے، علی اصغر ہے، اگر تمہارے ماں باپ یزیدی لشکر کے خوف سے ہمارے لاشیں نہ دفنا سکے تو تم کھیلنے کے بہانے ہاتھوں میں مٹھی میں مٹی لے کے آنا، ہمارے لاشوں پہ ڈالتے جانا، اجرکم اللہ، کھیلنے کے بہانے آنا، ہمارے لاشوں پہ مٹی ڈالتے رہنا۔ اور ایک مرتبہ کیا کہا، اتنا کرنا، مٹھی بھر کے مٹی لا کے ہمارے لاشوں پہ ڈال دینا۔ اجرکم اللہ۔ وقت آ گیا، میں کہوں مولا حسین آپ کا جوان بیٹا مولا سجاد زندہ ہے تو آپ تکلف کیوں کر رہے ہیں بنی اسد کو یہ کہہ کے؟ تو جب نہیں مولا سجاد کریں کہ ذرا عاشور کے بعد شام غریبہ آ کے دیکھ لینا کہ بیٹا تو زندہ ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار، تو بیٹا باپ کو دفن کرے تو کیسے کرے؟ قافلہ چلا، جناب زینب نے کہا بھیا اگر شام غریبہ میری چادر نہ لٹی ہوتی اپنی چادر آپ کو دفن میں دے دیتی۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ ماتم حسین۔ فاطمہ صغریٰ نے یہ بابا کو لکھا ہے۔
मुर्दाबाद को लिखा है। السلام علیکم یا ابا عبداللہ حسین، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم علی جدک ابی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم رحمۃ البنی، السلام علیکم یا صاحب الدعوۃ الصادقۃ، السلام علیکم یا صاحب المصیبۃ العاقبۃ، لقد سبق کتاب اللہ فیک محضور رسول اللہ فیک مقبول، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس، السلام علیکم یا انیس النفوس، السلام علیکم ایھا المرحوم القدوس، السلام علیکم وبششیۃ والزوار فی یوم الجزاء، السلام علیکم سلطان العرب والعجم یا امر ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولا صاحب العصر والزمان، الامان الامان الامان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمان، السلام علیکم یا الانس والجان، السلام علیکم یا مظہر الامام، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم مولانا هذا اجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظہورک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Terima kasih.